نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان صدق اللہ العظیم۔ الرحمن وہ رحمان ہے، علم القرآن جس نے اپنے محبوب کو قرآن کی تعلیم دی، خلق الانسان اس نے انسان کو پیدا فرمایا، علمہ البیان اور پھر ہر چیز کا بیان اسے سکھا دیا۔ یہ سورہ پاک، اس کا نام سورہ الرحمن ہے اور اس کا نام پہلی آیا میں موجود ہے۔ یہ مکی صورت ہے، یعنی ہجرت سے پہلے مکہ المکرمہ میں یہ نازل ہوئی ہے۔ 78 آیات ہیں اس کے اندر اور 3 رکوع ہیں۔ آسمان سے نازل ہونے کی ترتیب میں اس کا نمبر ہے 43 اور قرآن کریم کے اندر جو ترتیب ہے اس کے اعتبار سے اس کا نمبر ہے 55۔ اس سورہ پاک کے نزول کے متعلق کئی باتیں ہیں، آگے جا کر میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک دن صحابہ کرام علیہم الرضوان نے آپس میں یہ بات کی کہ آج تک قریش مکہ نے قرآن کسی سے سنا نہیں۔ ممکن ہے اگر قرآن قریش مکہ کو سنایا جائے تو انہیں یقین ہو جائے کہ یہ وحی الہی ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگے، میں آج قریش مکہ کو قرآن سناتا ہوں۔ صحابہ نے کہا نہیں، آپ نہ سنائیں کیونکہ ہمیں آپ کے متعلق خطرہ ہے۔ قریش مکہ کے سامنے قرآن وہ پڑھے جسے اپنی جان بچانے کے لیے، جس کے پاس جتھا ہو جو اسے محفوظ رکھ سکے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود نے صحابہ کی بات نہ مانی، حتیم میں مقام ابراہیم کے پاس آئے اور مقام ابراہیم کے پاس کھڑے ہو کر بلند آواز سے سورہ رحمان پڑھنی شروع کر دی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کے بعد الرحمن علم القرآن پورے زور سے پڑھا۔ جب یہ پڑھا تو قریش مکہ بیت اللہ کے آس پاس اپنی اپنی مجلسیں لگا کر بیٹھے ہوئے تھے۔ انہوں نے آواز سنی تو بول پڑے، کہنے لگے ام عبد، یہ تم وہی کلام تو نہیں پڑھ رہا جس کے متعلق محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں یہ میرے اوپر نازل ہو رہا ہے؟ آپ نے فرمایا بالکل وہی کلام ہے۔ اب وہ ٹوٹ پڑے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود کو اتنا مارا کہ ان کا چہرہ مبارک سوج گیا۔ اچھا، اس کے نزول کے سبب کے متعلق ایک روایت یہ بھی ہے، سورہ فرقان کے اندر آیہ کریمہ نمبر 60 ہے، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اسْجُدُوا لِلرَّحْمَنِ قَالُوا وَمَا نَسْجُدُ لِلرَّحْمَنِ، جب انہیں کہا جائے کہ رحمان کو سجدہ کرو تو وہ آگے سے کہتے ہیں ہم تو کسی رحمان کو جانتے ہی نہیں اور نہ ہم رحمان کو سجدہ کریں گے۔
ان کے اس جواب میں اللہ تعالیٰ نے یہ آیا نازل فرمائی، فرمایا وہ رحمان وہی تو ہے جس نے محبوب کو قرآن سکھا کر بھیجا۔ تم کہتے ہو ہم رحمان کو جانتے نہیں ہیں، رحمان وہی ذات کا نام ہے کہ جس نے اپنے محبوب کو قرآن سکھا کر بھیجا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، جانے جانا صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے پاس تشریف لائے اور سرکار علیہ الصلاۃ والسلام نے سورہ رحمان اول سے لے کر آخر تک صحابہ کے سامنے تلاوت فرمائی۔ صحابہ سر جھکا کر خاموشی سے قرآن سنتے رہے، توجہ کے ساتھ۔ سرکار علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، بھائی دیکھو میں جنات کے پاس گیا تھا ان کی دعوت پر، اور جنات کو بھی میں نے سورہ رحمان سنائی تھی، لیکن تم سے تو جنات بہتر نکل آئے۔ انہوں نے مجھے اتنا خوبصورت جواب دیا اور تم نے تو کوئی جواب ہی نہیں دیا۔ صحابہ حیران ہوئے، عرض کیا حضور کیا کہ جنات نے جواب دیا؟ فرمایا جب میں پڑھتا تھا نا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو سارے جنات جو مجلس میں موجود تھے وہ یک زبان کہتے تھے لا بِشَيْءٍ مِّن نِعْمِكَ رَبَّنَا نُقَذِّبُ فَلَكَ الْحَمْدُ۔ وہ آگے سے ہر فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ پر یہ جواب دیتے تھے۔ اس کا ترجمہ یہ بنتا ہے لا بِشَيْءٍ مِّن نِعْمِكَ رَبَّنَا نُقَذِّبُ، ہے ہمارے رب ہم تیری نعمتوں میں سے کسی نعمت کو نہیں جھٹلاتے، فلق الحمد، اور ساری تعریفیں تیرے لیے۔ فرمایا جنات تو ہر آیت پر مجھے یہ جواب دیتے رہے، تو تم سے تو وہ اچھی طرح سمجھ گئے سورہ رحمان کو، تم سمجھے ہی نہیں سورہ رحمان کتنی معتبر صورت ہے۔ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، جانے جانا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر چیز کی ایک دلہن ہوتی ہے۔ دلہن کس کو کہتے ہیں؟ خوبصورتی کو۔ دلہن سے مراد وہ دلہن نہیں جو آپ بیاہ کر لاتے ہیں، یہاں دلہن سے مراد ہے حسن، خوبصورتی، جمال۔ چونکہ دلہن بھی جس دن بیاہ کے لیے جاتی ہے اس دن سج دج کے پورے آب و تاب سے جاتی ہے، تو اس لیے ہر چیز کی ایک دلہن ہے، یعنی سجاوٹ ہے، حسن ہے، جمال ہے، کمال ہے۔ فرمایا قرآن کی دلہن سورہ رحمان ہے، یہ میرے آقا کا فرمان ہے۔ سورہ رحمان چونکہ مکی ہے، اس اعتبار سے تمام مکی صورتوں کے طرح سے اس کی بھی آیات چھوٹی چھوٹی ہیں، لیکن آیات میں قوت تاثیر بہت زیادہ ہے۔ صاحبان نظر و فکر اس بات پر متفق ہیں کہ اگر مریض کے روز سورہ رحمان سنائی جائے تو اس کے مرض میں افاقہ ہوتا ہے۔ حتیٰ کہ امریکہ میں اس وقت کینسر کے اسپتال میں مریضوں کو ہر روز سورہ رحمان سنائی جا رہی ہے، اور سورہ رحمان کی وجہ سے ان کی مرض میں کمی آ رہی ہے، اور بہت سی امراض پر سورہ رحمان کو جو ہے وہ آزمایا جا رہا ہے۔ اس کے مشملات جو مضامین ہیں، ان مضامین میں سب سے پہلے توحید پر دلائل ہیں، پھر اللہ نے اپنی قدرت پر دلائل دیے، پھر نبوت پر، وحی پر دلائل ہیں، اور پھر قیامت کی ہولناکیوں کا ذکر ہے، اور پھر جنت کے حسن و جمال کا ذکر اس سورہ پاک میں ہے۔ یہ اس کے بنیادی مضامین ہیں جو اس کے اندر ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ عز و جل فرما رہے ہیں الرحمن، یہاں ذرا اچھی طرح سمجھ لینا، اللہ اس ذات کا نام ہے جو واجب اور قدیم ہے۔ اللہ اس ذات کا نام ہے جو واجب اور قدیم ہے، جس نے ساری مخلوق کو پیدا کیا، وہ رب ہے اور مستحق عبادت ہے۔ اللہ اس ذات کا نام ہے، ٹھیک ہے۔ بعض مفسرین کہتے ہیں کہ جس طرح اللہ اس ذات کا نام ہے، اسی طرح رحمان بھی اس کا نام ہے۔ یہ بعض مفسرین کا قول ہے۔
جمہور مفسرین کیا کہتے ہیں کہ رحمان اس کا نام نہیں ہے، رحمان فی نفس ہی صفت ہے، اللہ کی صفات میں سے ایک صفت ہے اللہ کی، نام ایک ہی ہے اس کا اور وہ ہے اللہ۔ رحمان اس کی صفتوں میں سے فی نفس ہی ایک صفت ہے، لیکن صفت کیسی ہے کہ یہ صفت ایسی ہے کہ یہ اللہ کے ساتھ خاص ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور پر اس کو نہیں بول سکتے۔ لہذا عبداللہ نام رکھنا مستحب ہے، عبد الرحمن نام رکھنا مستحب ہے، مستحسن ہے، اچھا ہے، فرمان بھی ہے، ایسے نام رکھو۔ لیکن یاد رکھنا جس کا نام عبد الرحمن ہے اسے رحمان کہہ کر پکارنا سخت گناہ ہے، اسے رحمان کہہ کر نہیں پکار سکتے، کیونکہ رحمان یہ اللہ کی فی نفس ہی وہ صفت ہے جو اللہ کی ذات کے ساتھ خاص ہے، کسی اور کے لیے نہیں بول سکتے۔ عبد الرحمن کہا جائے گا، رحمان نہیں کہہ سکتے۔ اسی طرح عبد الرحمن نام کے بندے کو آپ رحمان صاحب نہیں کہہ سکتے، جس طرح اللہ صاحب کہنا ناجائز ہے اسی طرح رحمان صاحب کہنا ناجائز ہے۔ عبد الرحمن کہا جائے گا، رحمان تنہا نہیں کہا جائے گا۔ اب یہ بات سمجھنے کے بعد اگلی بات جو ضروری سمجھنی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کی ہیں دو رحمتیں، ایک رحمت سابقہ ہے، ایک رحمت لاحقہ ہے۔ ایک رحمت وہ ہے کہ جب سے اللہ ہے اس کے ساتھ وہ رحمت ہے، اور ایک رحمت وہ ہے کہ جس کا اظہار اس نے بعد میں کیا۔ اب رحمت سابقہ کے تقاضے سے اس نے اس ساری کائنات کو اور مخلوق کو پیدا کیا، یہ رحمت سابقہ کے تقاضے سے مخلوق پیدا ہوئی ہے۔ یعنی اللہ کو پیدا کرنا، ہمیں پیدا کرنا اللہ کی ذمہ داری نہیں ہے، یہ اس کی رحمت تھی جو اس نے پیدا کیا، کوئی ضروری نہیں تھا کہ وہ ہمیں پیدا کرتا۔ ٹھیک ہے، یہ جو کچھ اس نے کائنات بنائی ہے، مخلوق بنائی ہے، ہمیں پیدا کیا، ہمارے آباء و اجداد کو بنایا، آدم کو بنایا، آدم سے نسل انسانیت چلائی، یہ اس کی رحمت سابقہ تھی۔ اب رحمت لاحقہ کیا ہے؟ مخلوق کو پیدا کرنے کے بعد مخلوق کو زندگی گزارنے کے لیے جن نعمتوں کی ضرورت تھی وہ نعمتیں پیدا کر کے مخلوق کو دیں، یہ رحمت لاحقہ سے دی ہیں۔ اس کے بعد جتنی نعمتیں اللہ نے پیدا کی اور ہمیں دی ہیں وہ نعمتیں یہ رحمت لاحقہ سے دی ہیں۔ رحمت سابقہ سے اس نے کائنات کو بنایا، رحمت لاحقہ سے اس نے کیا کیا؟ ہمیں اپنی نعمتیں عطا کی ہیں۔ اب اس کے بعد جس طرح وہ کائنات کو بنانے میں منفرد ہے، کوئی دوسرا خالق نہیں ہے، وہ کائنات بنانے میں منفرد ہے، وحدہ لا شریک ہے، اسی طرح رحمان ہونے میں بھی وہ منفرد ہے اور وحدہ لا شریک ہے۔ اس کی اس رحمان صفت میں کوئی شریک نہیں ہو سکتا، وہ وحدہ لا شریک ہے اور منفرد ہے۔ اچھا، کچھ بندے ہیں جو نیک، اللہ تعالیٰ کے نیک بندے جو بھوکھوں کو کھانا کھلاتے ہیں، یہ بھی تو رحمت ہے، جو بے لباسوں کو لباس پہناتے ہیں، جو ضرورت مندوں کی ضرورتیں پوری کرتے ہیں، کسی مریض کو ادویات لے کر دیتے ہیں، کسی مقروض کا قرض سے اس کی جان چھڑواتے ہیں، تو ان لوگوں کو رحیم کہا جائے گا، رحمان نہیں کہا جائے گا۔ یہ یاد رکھنا، جس طرح اللہ کسی اور کے لیے نہیں بول سکتے اسی طرح رحمان کسی اور کے لیے نہیں بول سکتے، انہیں رحیم کہا جائے گا۔ کیوں؟ رحمان اس کو کہتے ہیں جو بذات رحمت فرمائے اور بلا عوض فرمائے اور بلا غرض فرمائے، یہ تین چیزیں ضروری ہیں رحمان ہونے کے لیے، بذات رحمت فرمائے، بلا عوض فرمائے، بغیر کسی غرض کے فرمائے۔ اب اگر کوئی کسی بھوکے کو کھانا کھلاتا ہے نا تو اور کوئی غرض نہ ہو تو اتنی غرض تو ہوتی ہے نا کہ بھوکا کہے کہ یار بندہ سخی ہے، داد تحسین ہے نا، کوئی نہ کوئی غرض تو ہے نا۔ اور پھر وہ جو بھوکے کو کھانا کھلا رہا ہے وہ بذات نہیں کھلا رہا، اللہ کے دیے ہوئے مال سے کھلا رہا ہے۔ اور اللہ جو ہم پر رحمت فرماتا ہے نا وہ کسی سے لے کر نہیں، وہ اپنی ذات سے فرماتا ہے۔ اس لیے رحمان اللہ خاص ہے،
رحیم آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کسی غیر کو بھی، جس طرح قرآن نے حضور کو رحیم کہا، وَبِالْمُؤْمِنِينَ رَؤُوفٌ الرحیم۔ سورہ توبہ کی آخری آیت میں اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کی شان بیان کرتے ہوئے فرما رہا ہے کہ میرا محبوب ایمان والوں پر رؤوف بھی ہے اور رحیم بھی ہے۔ تو رحیم غیر خدا کو کہہ سکتے ہیں، رحمان نہیں کہہ سکتے۔ رحمان اللہ کے لیے خاص ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں فرمایا الرحمن، اللہ نے یہ نہیں فرمایا اللہ علم القرآن، وہ اللہ ہے کہ جس نے قرآن اپنے محبوب کو سکھایا، فرمایا نہیں الرحمن، وہ رحمان ہے۔ اے کافرو، جس رحمان کو تم کہتے ہو ہم نہیں جانتے، وہی رحمان تو ہے کہ جس نے آمنہ کے لال کو ازل سے قرآن پڑھا کر بھیجا ہے۔ فرمایا الرحمن علم القرآن، رحمان ہے جس نے اپنے محبوب کو قرآن کی تعلیم دے کر بھیجا، اور پھر محبوب نے وہ قرآن کی تعلیم آگے ساری امت کو عطا فرمائی۔ آج جس کے پاس بھی قرآن کی تعلیم ہے وہ حضور کے صدقے سے ہے، حضور کے فرمان سے ہے، حضور کے احکامات سے ہے، جو میرے نبی فرما گئے اس کے مطابق ہے۔ سرکار کا وہ جو سلسلہ چلا آ رہا ہے، حضور سے صحابہ نے سیکھا، صحابہ سے تابعین نے سیکھا، تابعین سے تبع تابعین نے سیکھا، تبع تابعین سے ائمہ مجتہدین نے سیکھا، ائمہ مجتہدین سے محدثین نے سیکھا، محدثین سے مفسرین نے سیکھا، اور مفسرین سے اب قیامت تک علماء سیکھ کر عوام کو بتا رہے ہیں۔ تو یہ تسلسل جا کر حضور پر ختم ہوگا۔ تو رحمان ہے جس نے اپنے محبوب کو قرآن سکھا کر بھیجا، اور پھر محبوب نے وہ قرآن اپنی امت کو تعلیم کیا۔ اس کے بعد فرمایا خلق الانسان، اس رحمان کی یہ شان ہے کہ اس نے انسان کو کامل بنایا، کامل بنایا، یہ اس کی شان ہے۔ ہر کسی کے بنانے میں کوئی نقص رہ جاتا ہے، انسان اپنے وجود کا مطالعہ کرے، اس میں کوئی نقص نہیں ہے، کوئی نقص انسان اپنے وجود میں نکال کر دکھا دے۔ اگر کوئی بہرا ہے نا، بہرا، تو وہ بھی معاشرے میں اپنے اعتبار سے فٹ ہے، کوئی گنگا ہے تو وہ بھی فٹ ہے، اگر کوئی اندھا ہے تو وہ بھی معاشرے میں فٹ ہے، وہ زندگی گزار رہا ہے، اگرچہ وہ کائنات کو دیکھ تو نہیں رہا لیکن زندگی گزار رہا ہے وہ، ٹھیک ہے۔ تو وہ رحمان ہے جس نے انسان کو کامل پیدا کیا، اور جس طرح اللہ تعالیٰ نے انسان کو کامل پیدا کیا کوئی پیدا نہیں کر سکتا۔ آپ دیکھیے کہ آپ سائیکل سواریوں میں صرف ایک سائیکل سواری ہے جو 2 ٹائر والی ہے، ٹھیک ہے، آپ اسے کھڑا کرنا چاہیں تو ٹائروں پر کھڑا نہیں کر سکتے جتنی دیر تک آپ اس کے نیچے سٹینڈ نہیں لگائیں گے۔ ایک انسان ہے جو بغیر سٹینڈ کے 2 ٹانگوں پر کھڑا ہو جاتا ہے۔ کتنا کامل بنایا، کتنا کامل بنایا کہ واحد انسان ہے جو 2 ٹانگوں پر کھڑا ہو جاتا ہے، اسے کسی سٹینڈ کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کی شان دیکھیے، ٹھیک ہے۔ پھر ہاتھ دیکھیے، ہاتھوں میں جڑی انگلیاں دیکھیے کہ کس ترتیب سے اس نے انگلیوں کو جڑا ہے، کوئی چھوٹی کوئی بڑی، ہر کسی کی اپنی اپنی حیثیت ہے۔ ایک تھم نہ ہو تو 4 نکارہ ہو جاتی ہیں، 4 کام نہیں کرتی ہیں، ایک تھم نہ ہو جس کو ہم انگوٹھا کہتے ہیں، ٹھیک ہے، اور اگر انگوٹھا سلامت ہو تو 3 بھی ساتھ مل جائیں تو کام چلتا ہے۔ کتنی اہمیت کے ساتھ اس نے انگلیوں کو جڑا ہے ہاتھ میں، یہ اس کی شان ہے۔ فرمایا خلق الانسان، اس نے انسان کو کامل بنایا، وعلمہ البیان، اور پھر اسے ہر چیز کا بیان سکھایا۔ کیا ہے؟ اس سے 2 ذاتیں مراد ہیں، یا تو آدم علیہ السلام کہ جب آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے خلق کیا تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے انہیں تمام لغتیں سکھا دی، جو زندگی میں جن لغتوں زبانوں کی انہیں آنی تھی ضرورت وہ ساری سکھا دی، ٹھیک ہے۔ تو علمہ البیان، اسے ہر چیز کا بیان سکھا دیا۔ یا پھر اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو تمام چیزوں کے نام سکھائے تھے جن کی ضرورت پیش آنی تھی، علمہ البیان۔ یا اس سے مراد حضور کی ذات ہے، کیا؟ اللہ ہے جس نے کامل انسان کو خلق کیا،
اور اپنے محبوب کو ہر چیز کا بیان سکھا دیا۔ کیوں بیان سکھا دیا؟ حلال و حرام کا فیصلہ محبوب کر رہا ہے، جائز و ناجائز کا فیصلہ محبوب کر رہا ہے، ما کان و ما یکون کا علم محبوب کے پاس ہے۔ جو کچھ ہو چکا تھا حضور نے وہ بھی بیان کیا، جو ہو رہا تھا وہ بھی بیان کیا، جو ہونا تھا وہ بھی بیان کیا۔ اور صحیح سیاق ستہ کی حدیث ہے، حضور منبر پر کھڑے ہوئے، حضور کے دائیں ہاتھ میں ایک کتاب تھی، بائیں ہاتھ میں ایک کتاب تھی، لہرایا کتابوں کو صحابہ کے سامنے اور فرمایا سنو، اس کتاب میں سارے آدم سے لے کر قیامت تک کے جنتیوں کے نام ہیں، ان کے ماں باپ کے نام ہیں، اس میں دوزخیوں کے نام ہیں، پوچھو کس نے جنت جانا ہے کس نے دوزخ جانا ہے، میں ابھی بتاتا ہوں۔ ما کان و ما یکون کا علم اللہ نے اپنے محبوب کو عطا فرمایا، اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کو قرآن کی صورت میں اللہ نے تمام علوم عطا فرمائے، کوئی علم حضور کی ذات سے پوشیدہ نہیں تھا۔ سرکار فرشتوں کی تعداد کو جانتے تھے، سرکار آسمان پر کتنے ستارے ہیں حضور یہ بھی جانتے تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ حاضر ہوئی، آسمان ستاروں سے بھرا ہوا تھا، حضور کسی غلام کی نیکیاں اتنی بھی ہیں؟ تو سرکار نے جواب یہ تو نہیں دیا مجھے کیا پتہ یہ آسمان پر کتنے ستارے ہیں، یہ تو اللہ جانتا ہے۔ فرمایا ہاں ہیں۔ کس کی؟ میرے عمر کی، میرے عمر کی اتنی نیکیاں جتنے آسمان پر ستارے ہیں۔ تو حضور میرے ابا جان کدھر گئے؟ فرمایا تیرے ابا کا غار سور کا ایک لمحہ عمر کی ساری زندگی پر بھاری ہے۔ تو سرکار تو جانتے ہیں کہ کس کے پاس کتنی نیکیاں ہیں، وہ سرکار کو یہ بھی پتا ہے ابو بکر کی نیکیاں کتنی ہیں، عمر کی نیکیاں کتنی ہیں۔ عمر نے جہاں کہیں نیکی کی، گر نفل پڑھے گر قرآن پڑھا، حضور کو وہ بھی علم ہے۔ تو ما کان و ما یکون کا علم اللہ نے اپنے محبوب کو عطا فرمایا۔ اور تیسرا علامہ البیان کا معنی یہ ہے کہ دیکھو اللہ وہ ہے جس نے انسان کو کامل پیدا کیا اور ماں کے پیٹ سے اسے سکھا کر بھیجا۔ دیکھو ہمیں اردو پڑھنا پڑتا ہے، انگلش، میتھ، کیمسٹری اساتذہ سے پڑھنی پڑتی ہے، لیکن جس دن ہماری زبان چلتی ہے ماں کی بولی خود ہی بولنا شروع ہو جاتے ہیں۔ کبھی کسی نے اپنے بچے کو پنجابی تو نہیں نے سکھائی بھائی، گھر میں وہ بچہ جو بولی سنتا ہے وہی بولی شروع کر لیتا ہے۔ اگر گھر والے اردو بولتے ہیں تو اردو شروع کر لیتا ہے، پنجابی بولتے ہیں تو پنجابی، پشتو بولتے ہیں تو پشتو، فارسی بولتے ہیں تو فارسی، عربی بولتے ہیں تو عربی۔ تو یہ جو چپ اندر لگائی ہے عربی، فارسی، اردو، انگلش، پنجابی کی، اللہ فرما رہا ہے یہ چپیں میں نے لگا کر بھیجا ہے۔ علامہ البیان کہ جس نے انسان کو ہر چیز کا بیان سکھا کر بھیجا ہے کہ وہ بیان کر سکتا ہے، ہم بتا سکتے ہیں۔ ابھی بیٹا بچہ چھوٹا بھی ہوتا ہے پوری طرح نہ بولے تو پھر بھی کہہ رہا ہوتا ہے میرے پیٹ میں درد ہو رہی ہے، ٹھیک ہے نا، کان مر رہا ہوتا ہے میرے کان میں، بولی نہ بھی آ رہی ہو تو کان مر رہا ہوتا ہے، کان میں درد ہو رہی ہے، ٹھیک ہے۔ وہ کبھی حلق میں درد ہو تو یوں کر رہا ہوتا ہے حلق میں درد ہو رہی ہے۔ یہ ساری حرکات و سکنات کس نے سکھا کر بھیجی؟ کس نے بتایا بکری کے بچے کو تو نے دودھ پینا ہے، تو نے گھاس کھانا ہے، تو نے گوشت نہیں کھانا؟ اور شیر کے بچے کو کس نے سکھایا کہ تو نے گوشت کھانا ہے، تو نے گھاس نہیں کھانا؟ علامہ البیان، علامہ البیان وہ ذات ہے جس نے بیان سکھا کر بھیجا، ہر چیز کا بیان سکھا کر بھیجا۔ تو فرمایا وہ رحمان وہ ہے جس کی یہ شان ہے۔ اللہ قرآن سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔